بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم کفایہ کے مطابق جس انسان کی منہ خوبصورت اور کھلا ہو وہ بہادر اور مہمان نواز ہوتا ہے۔ جس کی زبان کالی ہو وہ کسی خفیہ بیماری کا شکار ہوتا ہے۔ چھوٹی اور سرخ زبان نیک اور خوش اخلاق کی نشانی ہے۔ چمکدار سفید اور سوار خو والے دانت حسن کی علامت ہیں۔ بڑے اور لمبے دانت چغل خور، بزدل اور زیادہ چھوٹی قسمیں کھانے والوں کے ہوتے ہیں۔ لمبے دانتوں والی عورت حاسد ہوتی ہے۔ 9 جگہوں پر ہمیشہ خاموش رہیں ورنہ نقصان ہوگا۔ جب مجلس میں کسی بات کا مکمل علم نہ ہو تو خاموش رہیے۔ جب دوسرا بول رہا ہو تو اسے بات مکمل کرنے دیں۔ جب آپ کی بات کو اہمیت نہ دی جا رہی ہو، جب تک کوئی مشورہ نہ مانگے خاموش رہیے۔ خود سے مشورہ نہ دیں۔ جب کسی کی دل آزاری کا خطرہ ہو، جب کسی سے معافی مانگنی ہو، بس چند ضروری الفاظ بولیے اور پھر خاموش رہیے۔ جب سامنے والا جذباتی ہو اور لڑائی پر اتر آئے، جب مذاق سنبھالنے کی حد پار کر جائے اور متنفر ہونے کا خدشہ پیدا ہو، ان تمام حالتوں میں خاموش رہنا مناسب ہوگا۔ جس گناہ سے دنیا ہی میں پکڑ ہوتی ہے وہ ہے ظلم۔ جس گناہ کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی وہ ہے حرام کی کمائی۔ جس گناہ سے رب ناراض ہوتا ہے وہ ہے باپ کی نافرمانی۔ جس گناہ پر پردہ فاش ہو جاتا ہے وہ ہے نشہ۔ جس گناہ سے عمر میں کمی آتی ہے وہ ہے والدین سے بدسلوکی۔ جس گناہ کی وجہ سے نعمتیں چھن جاتی ہیں وہ ہے تکبر۔ کسی مصیبت کے اول وقت میں صبر کرنا مشکل اور دشوار کن مرحلہ ہوتا ہے۔ وقت ٹلنے کے ساتھ ساتھ صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے جب پہلی بار کسی مصیبت کی خبر آئے یا مصیبت کا سامنا ہو تو اسی وقت صبر کرنا حقیقی صبر ہے اور ایسے صبر پر ثواب دیا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، صبر تو صدمے کے ابتدائی وقت میں ہے۔ ایک تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ جو عمر رسیدہ خواتین باقاعدگی سے چھوٹے موٹے گھریلو کام کاج جیسے برتن دھونا، گھر کی صفائی اور کھانا پکانا کرتی ہیں، ان کی صحت ان خواتین کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہوتی ہے جو آرام سے بیٹھ کر صرف کھاتے ہیں۔ بائیں بازو میں درد ہو تو دل کمزور ہونے کی نشانی ہے اور اگر دائیں میں کمزور ہو تو جگر کے کمزور ہونے کی نشانی ہے۔ تھوکنے سے خون آئے تو کینسر کی علامت ہے۔ چھوٹی گردن کی عورت ہو تو وہ مکار ہوتی ہے۔ موٹی گردن باہمت، بہادر اور عقل مندوں کی ہوتی ہے۔ اگر کسی کو سانپ یا کوئی زہریلا کیڑا کاٹ لے تو اس کو دودھ گرم کر کے اس میں ہلدی ڈال کر پلا دینے سے زہر کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ گلاب کے پھول کی پتیاں چبانے سے دانت چمکدار ہو جاتے ہیں۔ ناشتے کے 1 گھنٹے بعد گاجر کھانے سے چہرے پر خشکی نہیں آتی اور جلد صاف رہتی ہے۔ فالسا کھانے سے معدہ کبھی گرم نہیں ہوگا۔ جو بندہ پھیکا خربوزہ کھاتا ہے زندگی میں کبھی بھی اس کو دل کی تکلیف نہیں ہوگی۔ کچا ناریل کھانے سے شوگر جیسی مہلک بیماری کا کبھی آپ کو سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ گاجر کھانے سے دل کے وال کبھی بند نہیں ہوں گے۔ پھٹکری انڈے کی سفیدی میں ملا کر خارش والی جگہوں پر لگانے سے خارش ختم ہو جاتی ہے۔ شہتوت کھانے سے دمے کی بیماری نہیں ہوتی۔ شلجم کا سالن کھانے سے پیشاب میں رکاوٹ نہیں آئے گی۔ ملتانی مٹی جلی ہوئی جگہ پر لگانے سے جلن کا نشان ختم ہو جاتا ہے۔ کتابوں میں پودینے کے پتے رکھنے سے کتابوں کو دیمک نہیں لگتی۔ جوڑوں میں درد ہو تو نیم کے پتوں کی مالش کیا کریں۔ مالٹا گردے کی پتھری بننے سے روکتا ہے۔ گاجر کا مربع سندل کی شربت کے ساتھ کھانا دل کے لیے نہایت مفید ہے۔ جو بندہ روزانہ 1 جامن کھاتا ہے اس کے چہرے کی رنگت پیلی نہیں ہوتی۔ اگر ہونٹ یاقوتی ہو یا باریک ہو تو ایسے انسان خوش اخلاق، ملنسار اور قربانی دینے والے ہوتے ہیں۔ زبان پر چھالے ہو جائیں تو سمجھ جاؤ تمہاری کمر کی ہڈیاں کمزور ہونے لگی ہیں۔ صبح نہار میں گرم پانی میں شہد مکس کر کے پینے سے زائد چربی ختم ہو جاتی ہے۔ سورج مکھی کے تیل سے چراغ جلا کر اس کا دھواں چہرے پر لینے سے جھریاں نہیں پڑتیں۔ گلے شکوے کرنے والوں میں مت بیٹھیں، وہ آپ کو سکون میں کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ اگر دماغ کو صحت مند توانا رکھنا ہے تو
گھر میں پالتو جانور پال لیں۔ لیموں کے چھلکے کو ابال کر اس پانی سے چہرہ دھونے سے چھائیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ سرخ لوبیا کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے بال جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پانی زیادہ پینے سے تھکاوٹ کم ہوتی ہے۔ پیاز کا رس بالوں میں لگانے سے بال تیزی سے بڑھتے ہیں۔ سونف، الائچی اور پودینہ ہم وزن مقدار میں لیں اور اچھی طرح پیس کر کے پاؤڈر بنائیں۔ اسے آدھا چھوٹا چمچ صبح اور شام پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ یہ پیٹ کی جلن، معدے میں گیس اور کھانا ہضم کرنے کے لیے بہت مفید ہے۔ اگر مرد کے پیٹ پر لکیریں ہوں تو وہ عورت کا دل دادا ہوتا ہے۔ اگر عورت کا پیٹ سخت اور بڑھا ہوا ہو تو وہ اپنے سوا کسی کے متعلق نہیں سوچتی۔ پیشانی پر سلوٹیں غصے کی علامت ہوتی ہیں۔ تنگ پیشانی بیوقوفی، نادانی کی نشانی ہے۔ دانت میں درد ہے تو لونگ کا تیل لگا دیں۔ اگر ایڑیاں پھٹ گئی ہیں تو تیل میں موم گرم کر کے لگا لیں۔ 2 چمچ چاول 1 کپ پانی میں بھگو کر بلینڈ کر کے اس میں 2 قطرے گلیسرین ملا کر کسی بوتل میں محفوظ کر لیں۔ اس سے بال اور چہرے دھوئیں۔ چہرے کی جلد کو گلاس سکن بنائے گا اور بالوں کو تیزی سے بڑھائے گا۔ اگر شعور ہوتا تو ہرن کو معلوم ہوتا کہ اسے بھاگنے کی رفتار 90 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے، جبکہ شیر کی رفتار 60 کلومیٹر بھی نہیں۔ کبھی پکڑائی نہ دیتا، لہٰذا جہالت خوف پیدا کر کے صلاحیت کو ختم کر دیتی ہے۔ آپ بھی اپنے اندر شعور پیدا کر کے اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو اجاگر کریں، کیونکہ آپ بھی بہت سی صلاحیتوں کے مالک ہیں۔ کھیرے کا رس نکال لیں، پھر اس میں آدھا چائے کا چمچ عرق گلاب اور آدھا چائے کا چمچ گلیسرین ملا کر چہرے پر لگائیں۔ اس سے چہرے کا رنگ سفید ہوگا۔ زکام کی وجہ سے ناک نہ کھل رہی ہو تو اجوائن کو ناک کے ساتھ لگا کر سونگھ لو، ناک کھل جائے گی۔ جو انسان میٹھا زیادہ کھاتا ہے اس کی چربی جلدی بڑھتی ہے۔ کھیرے کا رس 1 چمچ، 4 بوند شہد، 4 بوند آلو کا رس، 4 بوند بادام کا تیل، ان سب کو اچھی طرح ملا لیں۔ روئی کے ٹکڑے سے آنکھوں کی سیاہ حلقوں پر لگائیں۔ یہ نسخہ ڈارک سرکل دور کرنے کے لیے کافی مفید ہے۔ چمڑے کا جوتا پہننے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ اپنے دانت ہمیشہ کے لیے ٹھیک رکھنے ہیں تو ہر کھانے کے بعد مسواک یا برش لازمی کریں۔ بڑے کاروبار کے بڑے گھاٹے، بڑے جہازوں کے سفر لمبے اور لمبی زندگی کی تکلیفیں زیادہ ہوتی ہیں۔ سورج سب سے بڑا ہے تو گرہن کی اذیت بھی وہی سہتا ہے۔ چاند خوبصورتی کی علامت ہے تو داغ کا طعنہ بھی اس کو ہی ملتا ہے۔ اگر آپ کو مایوسیاں ملتی ہیں تو حوصلہ رکھیں، بڑا درد بڑے دل والوں کو ہی ملتا ہے۔ آج کل بازاروں میں جامن کی بہار ہے۔ یہ کالا، رسدار اور کسی قدر کھٹا میٹھا پھل بچپن کی یادیں تازہ کر دیتا ہے، مگر افسوس کہ ہم میں سے اکثر لوگ اسے محض ایک عام سا مقامی پھل سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، حالانکہ قدرت نے اس کے صرف گودے ہی نہیں بلکہ اس کی گٹھلی کے اندر بھی وہ شفا رکھی ہے جس پر آج دنیا کی جدید سائنس بھی حیران ہے۔ جامن کی گٹھلی وہ نعمت ہے جسے ہم عموماً پھل کھانے کے بعد کچرے میں پھینک دیتے ہیں، لیکن اگر آپ کو اس کے اصل فوائد کا علم ہو جائے تو آپ یقیناً ہر گٹھلی کو سنبھال کے رکھیں گے۔ جامن کی گٹھلی میں قدرتی طور پر وہ خاص عناصر پائے جاتے ہیں، جیمبولین اور جیمبوسن۔ یہ دونوں اجزاء خون میں شکر، بلڈ شوگر کی مقدار کو قابو میں رکھنے میں مددگار ہوتے ہیں اور انسولین کی سطح کو متوازن رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ماہرین تب جامن کی گٹھلی کو شوگر کے مریضوں کے لیے ایک قدرتی دوا قرار دیتے ہیں۔ استعمال کا طریقہ: اگر آپ جامن کھا چکے ہیں تو گٹھلی کو پھینکنے کے بجائے سنبھال لیں۔ گٹھلی کو چھیل کر اچھی طرح دھو لیں، پھر 3 سے 4 دن تک کسی صاف جگہ پر سکھا لیں۔ خشک ہونے کے بعد انہیں بلینڈر میں ڈال کر باریک پاؤڈر بنا لیں۔ روزانہ صبح نہار منہ نیم گرم پانی میں آدھا چمچ یہ پاؤڈر ملا کر پی لیں۔ یہ نہ صرف ڈائبٹیز کے لیے مفید ہے بلکہ معدے کے السر، نظام ہضم کی خرابی اور دیگر کئی چھپی بیماریوں سے بھی حفاظت فراہم کرتا ہے۔ حاملہ عورتیں صبح کے وقت سلاد کا استعمال کریں، اس سے بچہ تندرست ہوتا ہے۔ اگر ٹانگوں میں درد رہتا ہے تو گرم پانی سے غسل کیا کرو۔ درد انسان کو مہذب بنا دیتا ہے، اس کے اندرون کی صفائی کر دیتا ہے، اسے طویل خاموشی سکھا دیتا ہے، اسے دور سے وہ کچھ دکھا دیتا ہے جو وہ قریب سے نہیں دیکھ سکتا تھا، اسے دعا مانگنا سکھاتا ہے اور بے نوائی کا عادی بنا دیتا ہے، اسے اپنے رب سے مانوس کر دیتا اور اسی پر منحصر رہنے کی خودی عطا کر دیتا ہے۔
تھکاوٹ یا نڈھال ہونے کا احساس دنیا بھر کے کروڑوں افراد کو اپنی مصروفیات کے دوران ہوتا ہے، مگر ایسے افراد بھی کمی نہیں جو ہر وقت جسمانی طور پر خود کو تھکا ہوا محسوس کرتے ہیں، اور اکثر یہ ہر وقت طاری رہنے والی تھکاوٹ مخفف امراض کا نتیجہ ہوتی ہے یا اس کی چند مخصوص وجوہات ہوتی ہیں جو درج ذیل ہیں۔ جسم میں آئرن کی کمی آپ کو کمزور، توجہ کی صلاحیت سے محروم، سست اور چڑچڑا بنا دیتا ہے، جس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آئرن کی کمی سے خلیات اور مسلز کو آکسیجن کو کم ملتی ہے جو تھکاوٹ کا سبب بنتے ہیں، اور اس کی مستقل کمی سنگین امراض کا سبب بن سکتی ہے۔ تاہم سبز پتوں والی سبزیاں، انڈوں، نٹس اور وٹامن سی سے بھرپور اشیاء کے استعمال سے اس سے بچا جا سکتا ہے۔ نیند کا دورانیہ ہی نہیں بلکہ معیار بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح ناکامی نیند تھکاوٹ کی اہم ترین وجہ ہو سکتی ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق 7 سے 8 گھنٹے کی نیند عام طور پر ہر بالغ فرد کی ضرورت ہوتی ہے، تاہم اتنے دورانیے تک سونے کے باوجود تھکاوٹ دور نہیں ہوتی، تو اس کی وجہ نیند کا معیار ہو سکتا ہے۔ ماحولیاتی مسائل جیسے ڈیوائسز کی اسکرین سے خارج ہونے والی نیلی روشنی، آوازیں، سرد یا گرم موسم، غیر آرام دہ بستر اور بچے وغیرہ اس کی وجہ ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کو بعض کی طلب کرنے پر یہ ڈر لگے کہ وہ آپ کو برطرف کر دے گا یا آپ اپنی سائیکل کو چلانے سے پہلے حادثے کے خیال سے خوفزدہ ہو جائیں تو آپ بدترین نتائج والی سوچ کے حامل شخص ہیں۔ ہر وقت دہشت کا احساس آپ کو ذہنی طور پر مفلوج کر کے رکھ دے گا اور جسمانی طور پر بھی آپ کسی کام کے نہیں رہیں گے۔ مراقبے، گھر سے باہر نکلنے، ورزش یا اپنے خدشات دوستوں سے شیئر کرنے سے آپ کافی حد تک اس عارضے سے نجات پا سکتے ہیں۔ سونے کی جگہ پر ایک ٹیبلٹ، اسمارٹ فون یا لیپ ٹاپ کی روشنی آپ کے جسم کے قدرتی شب روزہ تبدیلی کے لیے مضر ثابت ہوتی ہے، کیونکہ اس سے وہ ہارمون متاثر ہوتا ہے جو نیند کو ریگولیٹ کرنے کا کام کرتا ہے، جس کے نتیجے میں نیند متاثر ہوتی ہے اور دن کا آغاز تھکاوٹ سے ہوتا ہے۔ کم از کم روزانہ 4 گھنٹے کی نقل و حرکت کرنے والی خواتین میں ہارٹ اٹیک یا فالج سے موت کا خطرہ تقریباً 2/3 کم ہوتا ہے۔ دہی ہزار بیماریوں کا علاج ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زمانہ قدیم سے لے کر آج تک دہی ہمارے ساتھ ہے۔ نہ صرف بزرگ حضرات بلکہ جوان سال بھی اسے بڑے چاو سے کھاتے ہیں۔ اس میں کیلشیم، فولات، زنک، پوٹاشیم، فاسفورس، میگنیشیم پایا جاتا ہے، جو انسانی جسم کی صحت کے لیے ضروری عناصر ہیں۔ خشک آملے کا سفوف 1 چائے کا چمچ 2 چائے کے چمچ شکر کے ساتھ 1 ماہ تک روزانہ استعمال کرنا جوڑوں کے درد میں مؤثر علاج ثابت ہوتا ہے۔ اس میں قوت و توانائی بحال کرنے کی صلاحیت بدرجہ عدم پائی جاتی ہے، کیونکہ اس کے اجزاء عمر بڑھنے کے ساتھ پیدا ہونے والی شکست و ریخت کو روکتے ہیں اور بڑی عمر میں بھی توانائی برقرار رکھتے ہیں۔ جن بچوں کو قبض کی شکایت ہو، ان کے لیے نہار منہ آملے کا مربع بہترین علاج ہے۔ آملے کا مربع وقت سے پہلے سفید ہو جانے والے بالوں کو کالا کرنے کے لیے انتہائی مؤثر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نظر کی پھیپھڑوں کے امراض آملے کے استعمال سے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ امراض قلب، زور زور سے دل دھڑکنے کی حالت اور کمزور دل حضرات کے لیے آملے کا مربع مفید ہے۔ زیادہ پیاس لگنے یا قے آنے کی صورت میں آملہ چوستے رہیے۔ آملے کا سفوف منجن کے طور پر انگلی سے دانتوں پر ملیے۔ مسوڑے سے خون آنا بند، دانتوں کا میل صاف اور ہلتے اور دکھتے دانتوں کو آرام ملے گا۔ روزانہ رات کو 8 دانے بادام، 21 دانے کشمش اور 2 دانے انجیر کے رات کو 1 گلاس پانی میں بھگو کر صبح نہار منہ آہستہ آہستہ چبا چبا کر کھائیں اور اوپر سے 1 کپ دودھ پی لیں۔ انشاءاللہ یہ نسخہ حیرت انگیز طور پر پٹھوں کو طاقت دے گا، دماغ کو طاقت دے گا، بھولی بسری باتیں یاد دلائے گا، خاص طور پر اعصابی کمزوری، ہاتھوں کا کانپنا، اس کے لیے یہ نہایت مجرب ہے۔ اکثر سوتے ہوئے منہ کھول کر سانس لینا پڑتا ہے، اس کی وجہ ناک کے غدود کا بند ہونا ہے۔ رات کے کھانے کے بعد 2 کپ پانی میں 3 سے 4 الائچیاں منہ کھول کر ڈال کر ابالیں۔ جب پانی 1 کپ رہ جائے تو چھان کر پی لیں۔ آزمودہ اور مجرب نسخہ ہے۔ رشتے احساس کے بھوکے ہوتے ہیں، رشتے محبت کے بھوکے ہوتے ہیں، رشتے جذبات کی قدر کے بھوکے ہوتے ہیں، رشتے ایک دوسرے کی دلجوئی کے بھوکے ہوتے ہیں، رشتے آپس میں میل جول کے بھوکے ہوتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر رشتے اظہار کے بھوکے ہوتے ہیں۔ اگر یہ غذا ملنا بند ہو جائے تو رشتے مر جاتے ہیں، چاہے وہ خون کے ہوں یا دل کے۔ اللہ پاک ہمیں رشتوں کی قدر
دانی کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مشہور ترکش کہاوت ہے، اگر آپ کی بحث کسی بدتمیز شخص سے ہے تو ہار مان لینی چاہیے، کیونکہ چاہے آپ کی آواز کتنی ہی زوردار ہو، آپ ایک کتے سے بہتر بھونک نہیں سکتے۔ یہ کہاوت بڑی حکمت پر مبنی ہے اور ہمیں سکھاتی ہے کہ بدتمیز یا بد لحاظ لوگوں سے بحث کرنا اپنی عزت نفس کو داؤ پر لگانے کے مترادف ہے۔ ایسے لوگ دلیل سے قائل نہیں ہوتے بلکہ گفتگو کو ذاتی حملوں، چیخ و پکار اور بدتمیزی کی سطح پر لے جاتے ہیں۔ آپ جتنے بھی مہذب ذہین یا مضبوط لہجے والے ہوں، ایک بد زبان شخص کے مقابلے میں بات کی شائستگی قائم رکھنا ممکن نہیں ہوتا۔ لہٰذا اس کہاوت کے مطابق ایسی صورتحال میں ہار مان لینا دراصل عقل مندی اور وقار کی علامت ہے، نہ کہ کمزوری۔ جب کسی کی زبان اور انداز گفتگو کتے کے بھونکنے سے ایسے ہو جائیں تو اس کی سطح پر اترنے سے بہتر ہے کہ خاموشی اختیار کر لی جائے، تاکہ نہ صرف آپ کی عزت محفوظ رہے بلکہ فضول بحث سے بچ کر آپ ذہنی سکون بھی حاصل کر سکیں۔ جب دل ٹوٹ جائے تو کسی انسان کے پاس نہیں، اپنے رب کے پاس جایا کرو، وہی ہے جو دلوں کے حال جانتا ہے۔